شوہر کو قرض دیا ہو تو کیا واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہوں؟ ایک شخص اپنی بیوی سے قرضہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے میں واپس کر دوں گا۔ اس عرصے میں اس نے واپس نہیں کیا تو اس نے کہا میری گاڑی تم رکھ لو، اب وہ تمہاری ہو گئی، اب مجھے تمہیں قرضہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ کچھ ٹائم بعد اپنی اسٹیٹمنٹ کو چینج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، پھر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ہو گئی۔ تو کیا بیوی کا اپنے شوہر سے اپنا قرضہ مانگنا جو کہ اس کی اپنی ذاتی کمائی سے ہے، کیا یہ غلط ہے؟ اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ نہیں جی، غلط نہیں ہے، قرضہ کوئی بھی کسی کو دے تو مانگ سکتا ہے۔ لینے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جب ایک نے مجھ پر احسان کیا، مجھے ضرورت تھی، میری ضرورت پوری کی، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بڑھ چڑھ کے واپس کروں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرضہ لینے کے بعد بڑھا کے واپس کیا کرتے تھے، وقت پہ بھی واپس کرتے اور اضافی بھی دیتے۔ سود جب ہوتا ہے جب پہلے سے ایگریمنٹ ہو کے اضافہ کر کے دینا ہے، جب ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر قرض لینے والے کو چاہیے اضافہ کر کے دے۔ تو شوہر کو اگر آپ نے قرضہ دیا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ٹائم سے پہلے دے دے، اور یہ بات کہ یہ گاڑی تمہاری ہو گئی، نہیں تو چلو تمہاری نہیں ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے شاید۔ لیکن بہرحال دیکھیں، شوہر میں فرق ہوتا ہے، بعض شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض لالچی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے شوہر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ان باتوں کی بیس پہ اس رشتے کو بہرحال خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ ایسا ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں کہ جس سے یہ لگے کہ شوہر کو کہ یہ لالچی ہے۔ تو آپ اپنے پیسے مانگیں، دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں تو آپ کے شوہر اگر ویسے اچھے ہیں، یعنی ویسے نارملی مالی معاملات میں اچھے ہیں، سخی ہیں، آپ پہ خرچ کرتے ہیں دل کھول کے، تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر کو ضرورت ہے تو وہ بھی دل کھول کے اس پہ خرچ کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ اصول اور قانون سے نہیں چلتا، یہ آپس میں محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا رشتہ ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک کیس آیا ہمارے پاس کہ شوہر بیوی پہ خرچ کرتا تھا جیسے کہ عام طور پر اچھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی وقت شوہر کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، علاج بھی بچوں کا کرنا تھا، نہیں تھے بیچارے کے پاس، بیگم مالدار تھی، اس نے دے دیے کہ چلو جی یہ بچوں کے لیے پیسے لے لو۔ اب وہ پیسے دے کے بیگم صاحبہ واپس مانگ رہی ہیں کہ میں نے بچوں کی مد میں آپ کو جو علاج کے لیے پیسے دیے تھے تو وہ واپس کریں مجھے۔ ہمارے حضرت کو بہت غصہ آیا اس پہ کہ بھئی بچے تمہارے بھی تو ہیں نا، اگرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے بچوں پہ خرچ کرنا، لیکن اب وہ بیچارہ مالی حالات اس کے خراب ہو گئے، بیوی مالدار ہے، تو کیا ہو گیا اگر آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا؟ تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے نیمو نچوڑ انسان کو۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ ہاتھ ان کو کھلا رکھنا چاہیے۔ بعض صحابیہ اپنے شوہر پہ صدقہ کیا کرتی تھیں، مالدار تھیں، شوہر غریب تھے لیکن اچھے شوہر تھے، انہوں نے کہا چلو جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں۔ تو اس میں اتنا زیادہ قانون کی پابندیاں کہ جی چونکہ انہوں نے مجھ سے فلاں ٹائم پہ 50 روپے لیے تھے تو چونکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ 50 روپے واپس کرنا لازم ہے جب کوئی مانگے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا آدمی اگر ہے، واقعی سخی ہے، تو اس کا دل پھر بیوی کی طرف سے خراب ہوتا ہے کہ بھائی یہ لالچی عورت ہے۔ لیکن بعض میاں ہوتے لالچی ہیں تو ان کو تو نچوڑنا چاہیے۔ وہ تو پھر جو بندہ لالچی ہونا، میرا مزاج یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے ہوتے ہیں معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں ہر وقت بھکاری بن کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر کھا گئے، ہیرا پھیری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہوتے۔ تو چونکہ وہ خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ انسان کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے جیسے وہ خود ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، لا توکی فیوکا علیک، نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اگر تم اللہ کی راہ میں روک کے خرچ کرو گی تو اللہ بھی گن کے دے گا۔ تو اللہ کا بھی یہ اصول ہے کہ اللہ کنجوسوں کے ساتھ بھی کیلکولیشن کر کے چلتا ہے، سخیوں کے ساتھ اللہ بغیر کیلکولیشن کے دیتا ہے۔ تو ایسے ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ اگر شوہر اچھا ہے، سخی ہے، تو پھر اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، عورت دل کھولے بھائی یہ سونا لے لو، یہ آپ کی، ہم بھی آپ کے ہی ہیں، یہ سارا میرا اور آپ کا مال بچوں کے پاس ہی آنا ہے، میں مر گئی تو بھی بچوں کے پاس جائے گا، آپ مر گئے تو بھی بچوں کے پاس جائے گا، تو یہ میرا تیرا کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے کھلا دل رکھنا چاہیے۔ اور اگر شوہر کنجوس قسم کا آدمی ہے تو پھر پورا اس کو ناپ کے رکھنا چاہیے، تول کے رکھنا چاہیے کہ یہ ہے کتنے کا، اس کی ویلیو ہے کتنی اور یہ باتیں کتنی کر رہا ہے۔ تو پھر مالی معاملات میں جو ہے نا، یعنی آپ کی سادگی سے پھر کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتا آپ کے میاں کس ٹائپ کے ہیں، بظاہر تو انشاءاللہ اچھے میاں ہی لگ رہے ہیں مجھے، تو اس لیے اگر واقعی بیچارہ مجبور ہو گیا ہے آپ کا شوہر تو اس کو تھوڑا سا مہلت دے دیں، کیونکہ وہ ٹوپیاں جو کرا رہا ہے نا کہ یہ گاڑی لے لو، چلو یہ گاڑی نہیں لو، تو بعض دفعہ ٹوپیاں کراتا ہے انسان 2 نمبری کی وجہ سے، بعض دفعہ ٹوپیاں اس لیے کرا رہا ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے میاں کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، مالی غربت کا شکار ہو کے ٹوپی کرا رہے ہیں، یا یہ کہ ہیں ہی ٹوپی ٹائپ کے آدمی ہے۔ تو اگر ٹوپی ٹائپ کے آدمی ہے تو پھر ان کو مہلت نہ دیں، آپ بولیں بھائی یہ ایک بات کرو، گاڑی دو یا پیسے دو، تو جو دینا ہے لکھ کے دے دو مجھے تاکہ بعد میں مکرے نہیں آپ۔ اور اگر اس طرح کے آدمی نہیں ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو ان سے بولیں چلو یار معاف کیا میں نے، آدھا معاف کر دیں، آدھا دے دو آدھا معاف کیا، اس طرح کا کچھ کر لیں۔